جہاں تقوی کی ضرورت ختم ہو گئی، اس وجہ سے ختم ہو گئی کہ مقصد زندگی کا غلط بیان ہوا ہے، غلط تفسیر ہوا ہے، غلط تبیین ہوا ہے۔ اگر درست تفسیر ہوتا، درست بیان ہوتا، پھر تقوی منحصر راستہ سمجھا جاتا، اور حد اقل مومنین میں سے کوئی انسان بغیر تقوی کے نہ ہوتا۔ اہل علم میں کوئی بے تقوی نہ ہوتا اگر مقصود درست تبیین ہوتا، لیکن مقصد حیات کا اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ اس میں تقوی کی ضرورت خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تقوی کے بغیر دین مکمل نظر آتا ہے، ہمیں کامل نظر آتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو فائزون مفلحون میں سے سمجھتے ہیں، مومنون میں سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بلا تقوی، بغیر تقوی کے۔ مقصود ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک اقامت گاہ میں آئے ہیں، آخرت ایک اور اقامت گاہ ہے بہشت کے نام سے، اور جس طرح یہاں انسان شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں چلا جاتا ہے، اسی طرح سے دنیا و آخرت بھی ہیں۔ دنیا سختیوں کی جگہ ہے اور بہشت نعمتوں کی جگہ ہے، دو جگہیں ہیں، دو زمینیں ہیں، دو رہائشیں ہیں، اس سے اس میں منتقل ہو جانا ہے، اور اچھی رہائش کے لیے، اچھے علاقے میں کے لیے، جس طرح دنیاوی رہائشیں اور اقامتی اور سکونت کے علاقے مختلف ہیں، کچھ محروم علاقے ہیں، کچھ تکلیف دہ علاقے ہیں، کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں زندگی گزارنا بہت دشوار ہے، جہاں سہولتیں بہت کم ہیں، جہاں بجلی پانی نہیں ہے، جہاں پر دیگر روزمرہ کی سہولتیں کم ہیں، وہاں سے لوگ منتقل ہو جاتے ہیں کسی سہولت والے شہر میں، یا محروم علاقے سے کسی شہر میں چلے جاتے ہیں، اور اس علاقے سے اس علاقے میں جانے کے لیے کوئی بھی وسیلہ کام آ جاتا ہے، کسی بھی ذریعے سے ہم تمسک کر کے اپنا شہر بدل لیتے ہیں، اپنا علاقہ بدل لیتے ہیں، دیہاتوں سے، گاؤں سے شہروں میں آ جاتے ہیں، شہروں کے اندر پہلے وسائل کی کمی کی بنیاد پر محروم علاقوں میں رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اچھے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، جنہیں آج کی زبان میں پوش علاقہ کہا جاتا ہے، اشرافیہ والے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ ہر شہر کے اندر پاکستانی سکونت کے لیے اچھی رہائشیں، نئے ماڈل ٹاؤن بنے ہوئے ہیں ہر شہر کے اندر، جہاں امراء، اشرافیہ، متمول لوگ رہتے ہیں پیسے کے ذریعے سے۔ ممکن ہے یہ پیسہ رشوت سے ملا ہو، حرام سے ملا ہو، یا ان پوش علاقوں میں پلاٹ اس کو بے ایمانی سے ملا ہو، پارٹی بازی سے ملا ہو، ان کو کسی کی خوشامد کی وجہ سے یہ مل گیا ہو، مل جاتا ہے، ہر طبقے کو مل جاتا ہے۔ یہی توہم ہمارے ذہن میں ہے کہ جنت کا پلاٹ بھی ان سارے طریقوں سے مل سکتا ہے، جس طرح ڈیفنس کا پلاٹ ملتا ہے، جس طرح کسی ماڈل ٹاؤن کا پلاٹ ملتا ہے، جس طرح کسی اچھے ٹاؤن میں رہائش کے لیے کوئی ہیر پھیر کام آ جاتا ہے، تعلقات کام آ جاتے ہیں، حرام کام آ جاتا ہے، رشوت خوری کام آ جاتی ہے، کوئی مضبوط پارٹی سفارش انسان کو مدد دیتی ہے، اور اچھے علاقوں میں رہائشیں انسان کو میسر آ جاتی ہیں۔ جنت بھی اس طرح کا ایک ماڈل ٹاؤن ہے، کوئی سوسائٹی ہے پوش، اور ہم اس محروم خطے سے، دنیا سے، اس نعمتوں سے بھرے ہوئے علاقے میں جائیں گے، اور جانے کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں، مختلف راستے ہیں، انہیں ہم آزما کے پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی سفارش سے پہنچے گا، کوئی کسی ہیر پھیر سے جانے کی
کوشش میں ہے۔ یہی توہمات ہیں، یہی کج فہمی ہے، یہی غلط مقصود بیان ہوا ہے کہ ایک رہائش سے دوسری رہائش میں ہم نے منتقل ہونا ہے۔ اگر یہ مقصود انسان قرآن سے پوچھ لیتا کہ انسان کا مقصد حیات، مقصود خلقت کیا ہے، اس توہم میں مبتلا نہ ہوتا اور یہ حالت بھی ہم پر طاری نہ ہوتی کہ ہم ہر ہیر پھیر سے اس پلاٹ تک پہنچنے کی پھر کوشش تمنا نہ کرتے، بلکہ اصلی مقصود کی طرف متوجہ ہوتے۔ ہر لحظہ اور عمر کا ہر گھڑی عمر کی ہم اس مقصود کے حصول میں صرف کرتے، ہم استعمال کرتے، اور ایک لمحے کے لیے تقویٰ سے دور نہ ہوتے۔ اگر مقصود درست تبیین ہوتا، اگر دین خود صحیح بیان ہوتا، حبر اور رہبان اور پیشہ ور دین تبیین نہ کرتے، بلکہ انبیاء کے ورثاء علماء دین شناس درد مند اگر دین ان سے ہم نے لیا ہوتا، نوابوں سے، راجوں سے، مہاراجوں سے، شہنشاہوں سے اور ملوک سے دین نہ لیا ہوتا اور ورثہ انبیاء سے لیا ہوتا، اور ورثہ انبیاء نے درست وراثت انبیاء تبیین کی ہوتی، تو تقویٰ اتنا محجور نہ ہوتا۔ امر تقویٰ مومنین کے اندر اور مسلمین کے اندر یہ قحط کیوں پیدا ہوا؟ یہ قحط انسان کیوں پیدا ہوا کہ دانائے روزگار بھی چراغ لے کے اسے ڈھونڈیں، گلی گلی نہیں ملتا؟ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ مکتب انسان ساز، مکتب انسان شناس تبیین نہیں ہوا، وہ درس نہیں ہوا، وہ نصاب نہیں پڑھا گیا، وہ مقصد واضح نہیں ہوا، وہ حقیقت کھلی نہیں، وہ راز بیان نہیں کیا گیا، اس میں تحریف کی گئی، اور انسان کا مقصد انسان کے باہر بتایا گیا کہ مقصد انسان کا مال ہے، انسان سے باہر ہے، مقصد انسان کا رفاہ ہے، انسان کی ذات سے باہر ہے، مقصد انسان کا مقامات ہے، مقام دنیاوی ہے، انسان کی ذات سے باہر ہے، مقصد انسان کا لذتیں ہیں، خواہشات ہیں، انسان سے باہر ہیں، جن سے لذت و ہوس تسکین پاتی ہے، مقصد انسان کا بہشت ہے، حتیٰ انسان سے باہر ہے۔ یہیں سے انسان بہک گیا ہے، جب سے اسے اپنی ذات سے غافل کر کے باہر کی طرف متوجہ کیا ہے، کھو بیٹھا ہے، اپنے آپ کو گم شدہ ہے، نسیان نفس کا شکار ہو گیا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خود کو بھول بیٹھا ہے، جب سے باہر کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہے، اپنے سے باہر تلاش کر رہا ہے اپنا مقصد، جبکہ حق تعالیٰ نے اس کا مقصد خود اس کے اندر مقرر فرمایا ہے۔ اس مقصود تک پہنچنا اس کے اندر ودیت کیا ہے، الہام کیا ہے۔ اپنی ذات کو اس نقطے تک پہنچانا ہے جو مقصود انسان ہے۔ باہر سب کچھ مل بھی جائے انسان کو برفرض، دنیا میں جو چاہتا ہے سب اسے میسر آ جائے، بہشت میں جو چاہتا ہے سب کچھ اسے مل جائے، تو بھی اپنے مقصود سے پھر بھی محروم ہے۔ اور اگر وہ مقصود اسے مل جائے، میسر آ جائے، اسی دنیا میں میسر آ جائے، وہ ہر چیز سے، ہر چیز کی رغبت کو چھوڑ دیتا ہے،
ہر چیز سے انقطاع کی آرزو کرتا ہے، ہر چیز سے لا تعلقی طلب کرتا ہے کہ ان کی مجھے کیا ضرورت ہے، اس وبال کو میں کیا کروں۔ اس وجہ سے انسان اہمیت نہیں دیتا۔ اس نقطے کی بنا پر، اس کج فہمی کی بنا پر کہ انسان ساز مکتب، انسان شناس مکتب قرآن تبیین نہیں ہوا، وہ پڑھا نہیں گیا، وہ سبق پڑھایا نہیں گیا۔